أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 3 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 43 سے 45 سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے. سا کا ترجمہ یہاں ابھی ہوا ہے. ابھی یعنی بہت جلدی کی بات ہوتی ہے نا، فوراً کی، یعنی ابھی فوراً، یعنی فی الوقت فوراً. ابھی آوا یا ابھی آپ کو پتہ ہے نا، یہ جیسے آپ پڑھتے ہیں آوانا کھانے کے بعد کی دعا میں ہے نا، ٹھکانے کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں. وہ بولا، یہ بولنا کس کا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا. وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، یعنی وہاں میں اپنی جگہ بنا لوں گا، ٹھیک ہے، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ کا حکم عذاب کا آ چکا ہے، اب کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ خود ہی رحم فرمائے، جس پر اللہ رحم فرمائے. الا من رحم، ٹھیک ہے، جس پر اللہ رحم کرے بس سوائے اس کے اور کوئی نہیں بچے گا، اس پر کوئی مہربانی نہیں ہوگی. اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور ایک ایسی لہر آئی کہ نوح علیہ السلام جو کشتی میں اپنے سوار تھے اور ان کا بیٹا جو دوسری طرف تھا، بیچ میں لہر نے کیا کیا؟ بیٹے کو ڈبو دیا. تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. من المغرقین، وہ غرق ہو گیا، وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا. وقیلا، اور کہا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، کہا گیا اے زمین تم اپنا پانی نگل لو، اور اے آسمان تم برسنے سے تھم جاؤ. آسمان یعنی بارش برسنے سے اب رک جا. اور پانی اتار دیا گیا، یعنی جو پانی جتنا اترنا تھا، یعنی پانی اپنی ضرورت جتنی جس کے لیے عذاب کی صورت میں آنا تھا وہ آ چکا. اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا. اور کشتی جودی پہاڑ پر، الجودی، یہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. اور کہا گیا وقیلا، ظالم قوم کے لیے دوری ہے، لعنت ہے، بعدا للقوم الظالمین. ونادا، ندا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ندا کی، آواز دی، پکارا. کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. کس کو پکارا؟ اپنے رب کو. اپنے رب کو پکارا، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا. چنانچہ اس نے کہا ربی، اے میرے رب، ہے میرے پالنہار، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. من اہلی، ان ابنی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے اور میرے اہل میں سے ہے. اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹا تو ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ کا حق ہو، آپ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوتی. آپ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اور آپ سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں، تمام حاکموں کے حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ میرا بیٹا تو گھر والوں میں تھا، میرا بیٹا، ظاہر بیٹا گھر والوں میں نہیں ہے تو کون ہے؟ بیوی بچے گھر والے ہوتے ہیں. وہ تو ڈوب گیا، اور آپ نے تو کہا تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والے بچائے جائیں گے. پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے ہیں اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی علیہ السلام کی سفارش سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ ان کی بیوی فائدہ اٹھاتی ہیں. ایمان پہلی شرط ہے، ایمان بنیاد ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ بغیر بنیاد کے کوئی عمارت نہیں ہوتی، کھوکھری ہوتی ہے. ایسے کھوکھے ہوتے ہیں، جھوپڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کو استقامت نہیں ہوتی. اس بات کا بہت زیادہ اپنے ذہن میں جگہ دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اب یہاں ذرا غور کیجئے گا کہ مشرک کی نظر صرف اور صرف اسباب تک ہی رہتی ہے نا. مومن ہے تو
بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ بالکل صادق آتی ہے یہاں پر یہ بات۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ نہیں سمجھے کہ اسباب پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو کشتی تھی یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو سبب ہی تھا نا۔ لیکن یہ ہے کہ صرف اسباب پہ بھروسہ کرنا یا اسباب کو بالکل چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا اور پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا، کیونکہ دنیا ہے ہی عالم سبب۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن مشرک کافر اس کی نظر مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے مالک کو نہیں پہچاننا چاہتی، اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسباب کے پیدا کرنے والے کی طرف نظر نہیں جاتی۔ مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا، کم عقل ایک بے اختیار پہاڑ کو بچانے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ بچا لے گا، پتھر بچا لے گا، پہاڑ بچا لے گا۔ پہاڑ چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے نا، پہاڑ بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں، مگر جس پر وہ رحم کرے وہی بچے گا۔ گرامر کے جو قواعد ہیں تو وہ جو حضرات جو بہت زیادہ ماہر ہیں اس میں عربی گرامر میں، وہ ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فاعل کا وزن بعض اوقات نسبت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا، لابن لبن دودھ والا، اور تامر تمر کھجور والا۔ اسی طرح یہاں پر ہے عاصمہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو نسبت کے معنی میں استعمال کریں، نسبت کے معنی میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ استعمال ہوا ہے، یعنی آج بچاؤ رکھنے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کا ایک ترجمہ دوسرا اور بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جو رحم کرنے والا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ۔ آیت میں یہ ایک وجہ ہے جو محققین نے ذکر کی ہے، اور یہی اقوال زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ فاعل کا صیغہ زیادہ تر صفت کے لیے آتا ہے، نسبت کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، یہ پہاڑ تو ویسے بھی مٹی اور ریت کے ہوتے ہیں، لوہے کے پہاڑ بھی ہوں، تو ان پہاڑوں کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی گرفت سے کسی کو بچا سکیں؟ بچتا تو وہی ہے جو اللہ کے دامن میں پناہ لیتا ہے، اور اللہ کے دامن میں پناہ لینے کا ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو حکم لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو ماننا ہوتا ہے۔ جو کتاب لے کر آتے ہیں اس کتاب کے تمام فرمان کو ماننا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق زندگی کو سنوارنا ہوتا ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، ذرا غور کیجئے، پانی کا ایک ریلا آیا۔ ایک پانی کا کیا آتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے لہریں آتی ہیں نا، بس ایک لہر آئی اور اس مغرور کو تنکے کی طرح بہا کر لے گئی، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ ذکر سورہ قمر میں بھی فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا جو ذکر ہے، جب مسلسل اور موسلا دھار بارش اور نہ تھمنے اور نہ رکنے والے زبردست خوفناک طوفان کا وقت آ گیا، تو کیفیت یہ تھی کہ فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ چنانچہ ہم نے زور کے مینے سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا جو ہم ابھی آگے پڑھ چکے ہیں، وفار تنور، اور تنور جوش مارنے لگا، یعنی آسمان سے تو بارش ہو ہی رہی تھی، لیکن زمین جوش مارتے ہوئے چشموں کی صورت اختیار کر گئی، زمین سے بھی پانی چشموں کی صورت میں ابلنا شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ نے اپنے کشتی میں سوار لوگوں سے فرمایا تھا کہ کہو، اس پہ سوار ہو کر کیا کہو، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ اللہ کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہی سے یہ پانی کی سطح پر چلے گی اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہی سے یہ ٹھہرے گی۔
فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کل جبال. آپ خود قرآن مجید کی آیت سے اندازہ لگائیں کہ کیسے وہ لہریں تھی پہاڑ کی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. آپ تصور تو کریں زمین سے جیسے آپ پہاڑ کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی پانی پر جب وہ کشتی تھی تو لہریں ایسے نظر آ رہی تھی جیسے پہاڑ، لہروں کا پہاڑ. تصور میں لائیں، ذرا وہ منظر تصور میں لائیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں. لیکن ایسے وقت میں اللہ کے حکم سے وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر طوفان کی لہروں پر چلنے لگی. لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے. یعنی کشتی اس پانی کی سطح پر چلنے لگی جس نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا تھا، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی. اس تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ 15 ہاتھ اور ایک قول کے مطابق 80 میل بلند تھا. سوچئے ذرا. اور یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی عنایت و حفاظت اور اس کے فضل و کرم سے اتنے زبردست پانی کی سطح پر رواں دماد رہی. اب وہ 80 ہاتھ تھی یا 15 فٹ تھی، جتنا بھی تھا آپ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے پہاڑ جیسی لہریں تھیں، تو اب آپ اس کا یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اللہ کا عذاب تو لازمی بات ہے کہ ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے، دہشت میں اور وحشت میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. انسان کا کوئی حال نہیں رہتا، حال سے بے حال ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں صرف اللہ کے بندوں پر، جن پر اللہ کا فضل و کرم ہو، بس وہی بچتے ہیں. تو اتنے زبردست پانی کی سطح پر وہ کشتی چلتی رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. یہ سورہ حقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم تمہارے لیے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. اور فرمایا وحملناہ علی ذات الواح علی ذات الواح ودسر، کہ فرمایا یعنی اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی اس شخص کے انتقام کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی بنا چھوڑا. سوچئے ذرا، تصور کیجئے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت حاصل کرے؟ فہل من مدکر؟ کوئی ہے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماء کے ویا سماء اقلعی. اقلعی آپ ایسے کہتے ہیں نا، اسے قلی بھی کہتے ہیں اور قلا بھی کہتے ہیں، جو سر کو ڈھانپ دیتا ہے. اور قلی جو کیا کہتا ہے، وہ سامان اٹھا کر سب اپنے اوپر لاد لیتا ہے. تو یہ الفاظ آپ اردو میں مختلف انداز سے بولتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں نا قلعی بھی کھل گئی ہے نا، اس کی ساری قلعی کھل گئی. یہ اس طرح کے الفاظ آپ بولتے ہیں. تو سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹنے لگا. گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کہتے ہیں کہ کم ہوا، اور 7ویں مہینے کہ یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں واللہ عالم، کہ یہ پھر کشتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. یہ جودی پہاڑ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جو بیان کیا ہے یا حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ بات ہے. باقی تو جو لوگوں نے کچھ اسرائیلی روایات سے بیان کیا ہے تو اس پر تو ہم یہی کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانے. یہاں جو واقعہ سنایا جا رہا ہے وہ نوح علیہ السلام اور آپ کے قوم کا واقعہ ہے. یہاں پر کوئی قصہ گوئی نہیں ہو رہی ہے، داستان سرائی نہیں ہو رہی ہے، کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں آپ کو جو ہے دکھایا جا رہا ہے، بلکہ عبرت پذیری کا سامان کیا جا رہا ہے. عبرت حاصل کریں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. یہاں پر آپ دیکھیں بیان ہوا ہے کہ کیا معاملات ہوئے تھے، کس طرح سے ہوئے تھے. سننے والوں عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو. ایسا نہ ہو، یہ عذابات کی شکلیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے دور میں بھی، ہر زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ عذاب کی شکلیں ہمیں نظر آتی رہتی ہیں. ہم ڈوبنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، غرق ہونے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، سیلاب کے ریلے بھی دیکھتے ہیں. مختلف شکلوں میں مختلف مقامات پر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ اس کو کچھ اور نام دے کر آگے گزر جاتے ہیں، کبھی اس سے سبق حاصل کرتے نہیں ہیں. اور ہمیں اسرائیلی روایات کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بیان میں جو جلال و تمکنت ہے اس کی نظیر دنیا بھر کے صحائف میں آپ کو کہاں مل سکتی ہے. خیر، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ پانی کی موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. حالہ، اور وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا جو غرق کیے جا چکے تھے. اس سے ایک تو
اس موج کی غیرت ایمانی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ موحد باپ کے سامنے مشرک بیٹے کی بک کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی۔ دوسرا یہ کہ آخرت میں آدمی انہی کا ساتھی ہوگا جن کا وہ دنیا میں ساتھی تھا۔ فکانہ من المغرقین، پس وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ دونوں میں یہی فرق تھا، اس لیے اپنے بچوں کو جس قدر ہو سکے بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے دین کے کاموں کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے، ان کو ہر وقت اللہ کا تقوی سکھائیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری دستگیری فرمائے۔ حالات بہت کہنا چاہیے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہیں، بہت دگرگوں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہیں کہ بچوں کی تربیت آسان نہیں ہے، ماحول باہر کا بہت بگڑ چکا ہے، اور لازمی بات ہے کہ آپ مستقل گھر میں تو بچوں کو نہیں بٹھا سکتے، تو اس لیے ان کی گھٹی میں، ان کی تربیت میں ہر وقت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اللہ کا تقوی اور توحید سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانا، نبیوں کا تذکرہ ان کو بتانا، بچوں کو ان کا ذکر بچوں کے سامنے کرنا۔ بہرحال آسان بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش اپنی جاری رکھیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی تو کام آسان ہو جائے گا۔ بلع یبلع، جیسے آپ فتح یفتح پڑھتے ہیں نا، نگلنے کو کہتے ہیں، اور انسان یا کوئی بھی جانور عموماً پورا لقمہ اکٹھا ہی نگلتا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ زمین نے پانی آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ لقمے کی طرح اپنے اندر نگل لیا تھا۔ ادھر آسمان کو حکم ہوا کہ تھم جا، چنانچہ بارش رک گئی، سارا پانی زمین کے نیچے اتار دیا گیا، اور تمام مشرکوں کو نیست و نابود کرنے کا کام جس کے لیے طوفان آیا تھا پورا ہو گیا۔ الجودیہ، جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیان علاقے جسے کردستان کہتے ہیں، موصل کی جانب واقع ہے۔ تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو ارمینا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ چند سال ہوئے مغربی سیاحوں نے اس پہاڑ پر ایک بڑی کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے ہیں، اگرچہ ان کے متعلق قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہی کے تختے ہیں یا کسی اور کشتی کے، لیکن یہ بات تو بہرحال ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کی وادی ہی میں آباد تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، بعدن کا لفظ دوری، ہلاکت، ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا بعد، ٹھیک ہے، دور دور کو کہتے ہیں، فاصلے کو، اور لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سب ظالم ہلاک کر دیے گئے۔ بائبل میں لکھا ہے، جو پیدائش کے نام سے مشہور ہے، کہ یہ طوفان روئے زمین میں آیا تھا، مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ طوفان اسی علاقے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ گو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ طوفان کے زمانے میں دنیا میں دجلہ و فرات کی وادی کے علاقے یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ آبادی ہی نہ ہو۔ بہرحال اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ہمیں کچھ یعنی سبق ملنا ہے۔ بس طوفان آیا تھا، بہت شدید آیا تھا، اللہ کا عذاب تھا، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کی یعنی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں نہ بحث کرنی چاہیے، نہ ہی فضول سوالات کرنے چاہیے، وہاں پہ انسان کو خاموش رہنا زیادہ مفید ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، تمام کفار کے غرق ہونے کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے باپ کی شفقت نے جوش مارا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نوح علیہ السلام کے اہل کو بچانے کا تھا، اس وعدے کے حوالے سے درخواست کی کہ وہ اہل سے نسبی رشتہ داری کے گھر والے سمجھ بیٹھے، جبکہ کافر اور مومن کے درمیان دوستی کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ ایمان لانے کے بعد سب مومن دوست اور سب کافر دشمن بن جاتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں آپ اس کی پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے ادب ملحوظ رکھا اور صریح الفاظ میں بیٹے کو بچانے کی بات نہیں کی، بس ایک التجائیہ صورت تھی جو اپنے رب سے التجا کی صورت میں اپنی فریاد کو بیان کیا اور اپنے رب العالمین کی تعریف کی۔ اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ متقی والدین کے لیے سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا غم ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے بچے متقی نہ ہوں، نیک نہ ہوں، راہ راست پر نہ ہوں،
اگر ان کے بچے گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں تو سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا غم متقی والدین کو یہی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اس دکھ سے بچائے اور سب کے بچوں کو نیک بنائے، ہدایت یافتہ کرے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، دنیا تو عارضی ہے، دنیا میں بھی ہمیں عافیت دیں، سلامتی دیں، خیر دیں، اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لیں، دوزخ سے بچا لیں، اور موت بھی اللہ تعالیٰ اچھی موت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی چیزیں مانگیں، اچھے اچھے سوالات کریں، اور ہر وقت اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی گھڑی، کون سا وقت قبولیت کا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، آمین۔